بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اجزائے جملہ پر اجراء کا طریقہ پڑھا تھا اور اجزائے جملہ پر ہم نے 3 ابواب کا مکمل اجراء کیا۔ پہلا باب اجزائے جملہ میں باب التعریف و تنکیر ہم نے پورا کیا، اس کے بعد باب التقدیم و تاخیر بھی مکمل کیا، اور تیسرا باب الذکر والحذف اور مقدمہ ابتدائی چند باتیں وہ بھی ہم نے اجراء کے اندر مکمل کی۔ آج ہم مکمل جملے پر اجراء کا طریقہ پڑھیں گے۔ علم معانی کا مکمل جملے پر اجراء کیسے ہوتا ہے وہ آج ہم طریقہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جملے پہ سوال ہوگا کہ یہ کلمہ ہے یا کلام ہے۔ اگر کلام کے 2 رکن موجود ہوں گے، مسند الیہ اور مسند محکوم علیہ محکوم بھی، تو لا محالہ وہ کلام ہوگا وگرنہ کلمہ ہوگا۔ اگر وہ کلام ہے، کلام کے 2 رکن موجود ہیں، پھر ہم اگلا سوال کریں گے یہ کلام تو ہے، کلام فصیح ہے یا غیر فصیح ہے۔ دوسرا سوال ہوگا کلام فصیح ہے یا غیر فصیح ہے۔ اس کا جواب ہم دیکھیں گے کہ کلام کے اندر تنافر کلمات نہ ہو، دوف تالیف نہ ہو، تاکید لفظی اور تاکید معنوی نہ ہو تو پھر وہ کلام فصیح ہوگا۔ تنافر کلمات نہ ہو، دوف تالیف نہ ہو، تاکید لفظی اور تاکید معنوی نہ ہو تو پھر وہ کلام فصیح ہوگا۔ اب کلام پہ تیسرا سوال ہوگا کہ کلام بلیغ بھی ہے یا نہیں ہے، کلام بلیغ ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے کلام کو، کلام مقتضی الحال کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر کلام مقتضی الحال کے مطابق ہے تو وہ کلام بلیغ ہوگا، اگر مقتضی الحال کے مطابق نہیں ہے تو وہ کلام غیر بلیغ ہوگا۔ یہ 3 سوال ہو گئے کلام پہ۔ پہلا سوال ہوگا کہ کلمہ ہے یا کلام ہے۔ کلام کے اگر 2 رکن موجود ہیں تو لا محالہ وہ کلام ہے۔ پھر دوسرا سوال کریں گے کلام ہے تو کلام فصیح ہے یا غیر فصیح ہے۔ دیکھیں گے کہ کلام کے اندر تنافر کلمات، دوف تالیف اور تاکید لفظی تاکید معنوی ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ تینوں قیودات نہیں ہے تو لا محالہ وہ کلام فصیح ہوگا۔ جب کلام فصیح ہو تو پھر تیسرا سوال ہوگا کلام بلیغ ہے یا نہیں ہے، تو اس کے جواب میں ہم دیکھیں گے اگر کلام جو ہے مقتضی الحال کے مطابق ہے تو وہ کلام بلیغ ہوگا، اگر کلام مقتضی الحال کے مطابق نہیں ہے وہ کلام غیر بلیغ ہوگا۔ اب کلام پہ چوتھا سوال، کلام خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ یہ جملہ جو ہے یہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ یہ چوتھا سوال ہے کہ یہ کلام، یہ جملہ یہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے۔ اب دیکھیں گے اگر جملے کے اندر کوئی فعل موجود ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا، پہلی جز۔ اگر جملے کی پہلی جز فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا، وگرنہ پھر وہ جملہ اسمیہ ہوگا، یعنی اس میں مخصوص زمانہ بھی ہوگا، افادہ حدوث اور اختصار بھی ہوگا اس کے اندر، تو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب جملہ فعلیہ اگر فعل موجود ہے، اگر اس کلام کے اندر فعل موجود نہیں ہے تو پھر وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ اگر جملہ اسمیہ ہے تو پھر سوال ہوگا، اس پہ پھر 4 سوال چلیں گے۔ پہلا سوال، جملہ فعلیہ ہے تو صدق کے خبر اور کذب خبر کے اعتبار سے کون سی قسم ہے؟ اگر خبر واقع کے مطابق ہے تو صدق کے خبر، اگر خبر واقع کے مطابق نہیں ہے تو کذب خبر، کیونکہ کوئی بھی کلام ہو صدق کے خبر اور کذب خبر کا احتمال رکھتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یہ منافقین کا مقولہ تھا۔ آمنا یہ ان کا مقولہ کذب خبر ہے، اور اِنَّا مَعَكُمْ یہ ان کا صدق خبر ہے، یعنی مومنین سے کہتے ہم ایمان لائے، حالانکہ واقع کے مطابق یہ خبر نہیں تھی، وہ تو منافق تھے، تو آمنا یہ کہنا یہ کذب خبر ہے، اور اپنے منافقین سے مل کے کہنا انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ان کا قول جو ہے یہ کیا ہے؟ کذب، صدق خبر ہے، کیونکہ واقع ان کے ساتھ ہی تھے، منافقوں کے ساتھ تھے۔ تو ہر قول جو ہے صدق خبر کا بھی احتمال رکھتا ہے، کذب خبر کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ تو ہم اب دیکھیں گے کہ اگر وہ کلام خبریہ ہے تو صدق خبر اور کذب خبر کے اعتبار سے کون سی قسم ہے۔ اگر خبر واقع کے مطابق ہے تو یہ صدق خبر، اگر خبر واقع کے مطابق نہیں ہے تو یہ کذب خبر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال ہوگا کہ زمانے کے اعتبار سے خبر کی کون سی قسم ہے۔ یہ جملہ خبریہ پہ سوالات ہو رہے ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے خبر کی
کون سی قسم ہے۔ اب دیکھیں گے زمانے کے اعتبار سے اگر اس میں مخصوص زمانہ، اختصار، افادہ حدوث موجود ہے تو پھر وہ جملہ فعلیہ ہوگا، اگر مخصوص زمانہ نہیں ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو زمانے کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے۔ زمانہ موجود ہو تو جملہ فعلیہ، زمانہ موجود نہ ہو تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ پھر تیسرا سوال ہوگا خبر کے حوالے سے کہ یہ تاکید اور عدم تاکید کے اعتبار سے خبر کی کون سی قسم ہے، تاکید اور عدم تاکید کے اعتبار سے خبر کی کون سی قسم ہے۔ اگر کلام کے اندر موقدات، تاکیدات موجود ہوں، خبر ابتدائی، طلبی یا انکاری کے اعتبار سے، اب دیکھیں گے اگر مخاطب خالی و ذہن تھا تو اس کو کلام کیا گیا بغیر تاکیدات کے، یہ خبر ابتدائی ہے۔ اگر مخاطب جو ہے اس حکم کے اندر متردد ہے، شک کرنے والا ہے، آپ نے تاکید پیش کے کلام پیش کیا تو یہ خبر جو ہے طلبی ہو گئی۔ اگر وہ منکر ہے، متردد سے اگلا درجہ انکار کر رہا ہے، تو اب جو ہے اس کے انکار کے مطابق تاکیدات کو جب لائیں گے یہ خبر جو ہے انکاری ہو جائے گی۔ تو تاکیدات دیکھیں گے کلام کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کلام کے اندر تاکیدات موجود ہوں گی تو یہ کلام موقد ہو گیا، وگرنہ غیر موقد۔ پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلام کن کن چیزوں سے مقید ہوتا ہے تاکہ ہم اس جملے کے اندر ڈھونڈ لیں۔ انا ہے، انا ہے، لام ابتدائیہ ہے، حروف تنبیہ ہیں، حروف تکرار ہیں، قد ہے، اما شرطیہ ہے، یہ سارے کلام کو جو مقید کرتے ہیں وہ ہمیں علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب چوتھا سوال خبر پہ یہ ہوگا کہ خبر اپنے حقیقی معنی میں ہے یا مجازی معنی میں۔ اگر متکلم نے مخاطب کو کسی حکم شرعی کا، کسی بات کا فائدہ پہنچایا، اس کو فائدۃ الخبر کہتے ہیں۔ اگر متکلم نے اپنے عالم بالخبر ہونے کے بارے میں بتایا، میں بھی جانتا ہوں، تو یہ لازم فائدۃ الخبر ہے۔ تو خبر کا جو حقیقی معنی یا تو فائدۃ الخبر ہوتا ہے یا لازم فائدۃ الخبر۔ اگر خبر کے اندر نہ فائدۃ الخبر موجود ہے نہ لازم فائدۃ الخبر موجود ہے تو اب جو ہے وہ کیا ہوگا، خبر اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں۔ وہ مجازی معنی آپ نے پڑھا تھا، استرہام ہے، اظہار ذوف ہے، اظہار تحسر ہے، اظہار فرح ہے، اظہار سرور ہے، یہ ساری توبیخ ہو گیا، یہ ساری آپ نے اقسام پڑھی ہیں۔ تو اب یہ چار سوال ہو گئے خبر پہ، جملہ خبریہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو اس پہ۔ اگر خبر نہیں ہے تو پھر انشاء ہوگا۔ انشاء کی 5 اقسام میں سے دیکھیں گے انشاء کی کون سی قسم ہے۔ امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، ندا ہے۔ بعض اس کو 6 اقسام میں بھی تقسیم کرتے ہیں، تمنی، ترجی، ندا، تمنی، ترجی، ندا، اس طرح 6 اقسام بن جائیں گی۔ ویسے آپ نے دروس البلاغہ میں 5 اقسام پڑھی، تو یہ انشاء کی 5 اقسام میں سے دیکھیں گے کون سی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انشاء طلبی بھی ہوتا ہے، غیر طلبی بھی ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا تھا انشاء غیر طلبی کو یہاں بحث نہیں کریں گے، وگرنہ مثال متعدد قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، انشاء غیر طلبی کی مثال ہے۔ تو اب خبر پہ یہ سوال ہو گیا، یہ پورا باب ہم درائی کر لیں گے اس چوتھے سوال کے اندر، کلام خبر ہے یا انشاء ہے۔ انشاء کی 5 قسمیں دیکھیں گے، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ندا، ان میں سے ہوگا تو انشاء وگرنہ خبر۔ اگر انشاء ہے تو انشاء کی کون سی قسم ہے، امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، ندا ہے۔ اگر امر ہے تو پھر سوال ہوگا کہ امر اپنے حقیقی معنی میں ہے یا مجازی معنی میں، طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء کے معنی میں ہے یا اس کے جو مجازی معنی آپ نے پڑھے تھے، دعا ہے، التماس ہے، تمنی ہے، ارشاد ہے، تحدید ہے، تعجیز ہے، امتنان ہے، یہ ساری آپ نے اقسام پڑھی، تو ان میں سے کوئی قسم ہوگا۔ اسی طرح نہیں ہو گیا، اسی طرح تمنی ہے، اسی طرح ندا ہے، یہ سارا یا تو اپنے حقیقی معنی میں ہوں گے یا مجازی معنی میں۔ اب ہمارے کلام پہ کتنی سوال ہو گئے؟ پہلا کلمہ کلام، دوسرا کلام ہے تو تیسرا کلام، چوتھا خبر ہے یا انشاء۔ اب ہم 5واں سوال کر رہے ہیں، اب ہم 5واں سوال کریں گے، کلام مطلق ہے یا مقید ہے؟ کلام مطلق ہے یا مقید ہے؟ آپ دیکھیں گے کلام کے اندر اگر فقط محکوم علیہ اور محکوم بہی پر اکتفا کیا گیا ہے تو کلام مطلق ہے، کسی قید کا ذکر نہیں کیا گیا
تو کلام مطلق ہوگا، اگر کوئی قید مذکور ہے تو پھر کلام مقید ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ کلام کو مطلق اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ سامع جہاں جانا چاہے، جتنا سوچنا چاہے وہ سوچ سکے، اس کے اختیار میں ہے، تو کلام کو مطلق اس لیے رکھا گیا۔ اور مقید کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کا قید کا لحاظ ہوتا ہے، اگر قید کو حذف کیا جائے تو بسا اوقات کلام بے مقصد بے فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کلام بے مقصد ہو جاتا ہے، اس لیے قید کا۔ اب کلام کو مقید کن چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ مفاعل خمسہ، مفعول مطلق، بہی، فی، لہو، معہ، حال، تمیز، استثناء۔ مفاعل خمسہ نواسخ، نواسخ افعال ناقصہ ہو گئے، افعال مقاربہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، افعال مدح و ذم ہو گئے، یہ افعال کے ساتھ کلام کو مقید کیا جاتا ہے۔ نواسخ ہو گئے، پہلے مفاعل، پھر نواسخ، پھر ادات شرط، ٹھیک ہے نا، من، ما، اینا، متا، ایون، انا، اینا، انا، حیثو وغیرہ، تو یہ کلام کو ادوات شرط کے ساتھ مقید۔ پھر چوتھے نمبر پر کلام کو ادات نفی کے ساتھ بھی مقید کیا جاتا ہے، لا، ما، ان، لن، لم، لما، یہ 6 ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح حروف توابع کے ساتھ بھی کلام کو مقید کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم کلام کے اندر دیکھیں گے، اگر کلام میں فقط محکوم علیہ اور محکوم بہ موجود ہیں تو کلام مطلق ہے، اگر محکوم علیہ اور محکوم بہ کے علاوہ کوئی اور چیزیں بھی اضافی موجود ہیں تو کلام مقید ہو جائے گا۔ تو یہ سوال ہوگا ہمارا، کلام مطلق ہے یا مقید ہے؟ ہم قیودات کو دیکھیں گے، اگر کلام میں مذکور ہیں تو کہہ دیں گے کلام مقید ہے، اگر قیودات مذکور نہیں ہے تو کلام مطلق ہوگا۔ پھر ایک چھٹا سوال ہوگا کہ قصر ہے یا غیر قصر ہے، قصر ہے یا؟ اب ہم قصر کے طرق کو دیکھیں گے۔ قصر کے طرق 4 تھے، حرف نفی اور اللہ، تقدیم ما حقہ التاخیر، کلمہ، انما اور حروف عطف۔ ان میں سے کلام کے اندر کوئی ہے، اگر کوئی کلام کے اندر ادوات قصر میں سے کوئی موجود ہے تو پھر قصر ہوگا، اگر موجود نہیں ہو تو غیر قصر ہوگا۔ پھر سوال ہوگا کہ قصر ہے تو قصر حقیقی ہے یا قصر اضافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر قصر اضافی ہو یا حقیق قصر موصوف علی صفت ہے یا قصر صفت علی الموصوف ہے۔ پھر دوسری اعتبار سے قصر اضافی ہے تو مخاطب کی حالت کے اعتبار سے کون سی قسم ہے؟ قصر افراد ہے، قصر قلب ہے یا قصر تعیین ہے؟ ہم تعریفات کو دیکھ کر جواب دیں گے۔ اگر مخاطب جو ہے وہ شرکت کا اعتقاد رکھتا ہو تو اس وقت قصر کیا جائے تو یہ قصر افراد ہو جائے گا، اگر مخاطب عکس کا اعتقاد رکھتا ہو، متکلم اس کا عکس کر دے تو یہ قصر قلب ہو جائے گا، اگر مخاطب جو ہے غیر معین افراد کا تو یہ معین کر دے تو یہ اس کو کیا کہیں گے؟ قصر تعین کہیں گے۔